السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بہت ہی اہم معلومات لے کر آئی ہوں کہ اکثر عورتوں کو حیض نہیں آتا، 2-3 مہینے گزر جاتے ہیں، لڑکیوں کو حیض نہیں آتا، اور اگر آ بھی جاتا ہے تو صرف تھوڑا سا آتا ہے یا صرف نشان ہی لگتا ہے اور کھل کر حیض نہیں آتا۔ ان کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے اور اس مسئلے کو کیسے ختم کیا جائے تو سب بتاؤں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو، لیکن ہمیشہ کی طرح جلدی سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب بات شروع کرتے ہیں کہ اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں تو یہ مسئلہ زیادہ نہیں ہوتا اور اگلے مہینے پھر نارمل حیض آتا ہے۔ سب سے پہلے جو غلطی وہ ہے رحم میں سوزش کا ہو جانا، یعنی رحم کا مطلب ہے جہاں سے حیض آتا ہے اس جگہ کا سوج جانا۔ سوزش کی وجہ سے پیٹ بھرا ہوا لگتا ہے، بڑا ہوا لگتا ہے، وزنی بھی ہو جاتا ہے، یا اسی رحم کی سوزش کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور جو حیض کھل کر نہیں آتا وہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سوزش کو ختم کرنا ہے۔ سوزش ختم ہوگی تو حیض بھی کھل کر آئے گا۔ اب جو دوسرا مسئلہ ہے ان حیض کے دنوں میں سردی کا لگ جانا، تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے، اور سب سے بڑی غلطی لڑکیوں کی حیض میں آئس کریم کھاتی ہیں یا پھر ٹھنڈی بوتلیں وغیرہ استعمال کرتی ہیں۔ یہ غلطی لڑکیاں کرتی ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا، اور پھر ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں اور دوائیاں لیتی ہیں اور دوائیاں کھاتی ہیں، گولیاں کھاتی ہیں تو حیض آتا ہے، اور اگر گولیاں نہیں کھاتی تو حیض نہیں آتا۔ پھر سے وہی مسئلہ، یہ بڑی غلطی نہ کریں۔ ٹھنڈ ہے یا جیسا بھی موسم ہے، مگر حیض میں ٹھنڈی چیزیں بالکل استعمال نہ کریں، اور ٹھنڈا پانی بھی استعمال نہ کریں اور زیادہ پانی میں بھی نہ رہیں۔ اور ایک اور غلطی لڑکیاں کرتی ہیں کہ بارش میں بہت زیادہ نہاتی ہیں، بارش میں نہانا پسند کرتی ہیں، کافی دیر تک بارش میں بھیگتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے رحم کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے وہ سکڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کریں بارش میں نہائیں، تو نہاتی تو ہیں لیکن زیادہ نہ بھیگا کریں، یہ بھی آپ کی لیے پرابلم بن سکتا ہے۔ اور ایک بات بتاتی چلوں کہ بہت زیادہ ٹینشن لینے سے اور غم کرنے سے بھی حیض رک جاتا ہے، یا کسی کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ ٹینشن لیتی ہیں تو انہیں حیض بھی زیادہ آتا ہے، تو یہ حیض زیادہ آنا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کریں ٹینشن نہ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور ضروری نہیں کہ کوئی بڑی ٹینشن ہو، اکثر بچیاں ایسی ہیں جو چھوٹی باتوں پر بھی بڑی ٹینشن لے لیتی ہیں، اور ان بچیوں میں سے یہی کہنا چاہوں گی میں کہ آپ کوئی بھی ٹینشن نہ لیں، اور اگر کوئی بات ہو جو آپ کو ٹینشن دے رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، تو آپ اپنے بڑوں سے اس بات کو شیئر کریں۔ اور بعض بچیوں کو خون کی کمی کی وجہ سے بھی حیض نہیں آتا، بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے خون کی۔ جب آپ کے اندر خون ہی نہیں ہے تو حیض کیسے آئے گا؟ تو یہ بیماری نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنا خون بنائیں، اور خون بنانے والی غذاؤں کو کھائیں، فروٹ وغیرہ کھائیں، جیسے کہ گاجر کا جوس زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور یا 1 کپ دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پئیں، یہ بھی صحت اس سے اچھی ہوتی ہے اور خون بھی بڑھتا ہے۔ اور سیب بھی کھائیں، اس کے علاوہ اچھی غذائیں استعمال کریں، دوائیوں سے بہتر ہے کہ آپ غذائیں استعمال کریں۔ غذا جو ہے وہ آپ کو طاقت بھی دیتی ہے اور اس سے آپ کی صحت بھی بنتی ہے۔ تو صحت جب بنے گی، طاقت آئے گی، تو آپ کا خون بھی بنے گا، اور یہ جو حیض نہ آنے کا مسئلہ ہے یہ بھی آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ حیض نہ آنے کا اکثر بچیوں میں
ایک اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ گرم چیزیں بہت استعمال کرتی ہیں، گندی گندی چورنے استعمال کرنا، گول گپوں میں بہت زیادہ مسالہ استعمال کرنا، تیز مسالے والے دہی بلے کھانا اور بازاری کلفیاں وغیرہ کھانا، ان چیزوں سے بھی حیض بند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ نارمل زندگی گزاریں، آپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی ایشو نہ ہے، تو یہ علامات ہیں جس کی وجہ سے حیض نہیں آتا، اور اگر حیض نہ آئے تو سب سے بڑا مسئلہ اور اس سے کافی زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بچیوں میں۔ تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹس میں، انشاءاللہ میں ضرور آپ کی ہیلپ کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ